السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین ایسے بد نصیب لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون سے ایسے تین بد نصیب ہیں؟ ان کا کیا جرم ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا؟ حالانکہ عموماً ہم ان کو جرم نہیں سمجھتے، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے تین لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ سب سے پہلے نمبر پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جو قرض دیتا ہے یا قرض لیتا ہے گواہ نہیں بناتا۔ لہذا جب بھی قرض دیا جائے یا کسی سے قرض لیا جائے تو درمیان میں کسی نہ کسی کو گواہ ضرور بنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان لوگوں کو قرض دے یا لوگوں سے قرض لے جو گواہ نہیں بناتا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پہ ایسا آدمی جس کے گھر کا ماحول ایسا ہے، بے رخی سی ہے، بے رخا سا رہتا ہے، اور اس کی بیوی بد اخلاق ہے اور اس کو سمجھاتا نہیں، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتی ہے لیکن بد اخلاقی کے ساتھ اپنے خامد کے ساتھ پیش آتی ہے۔ خامد اسی طرح زندگی گزار رہا ہے، نہ اس کو سمجھا رہا ہے اور نہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ انسان جو اپنا مال بیوقوفوں کے حوالے کر دیتا ہے، ایسے اس کو پتہ بھی ہے یہ بیوقوف ہے، میرے مال کو ضائع کر دیں گے اور میری دولت کو، میرے پیسے کو ضائع کر دیں گے، تو اس کو بیوقوفوں کو دیتا ہے۔ اور بعض اوقات لوگ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو دے دیتے ہیں، یہ سنبھال لیں گے، یہ کاروبار کر لیں گے، حالانکہ پتہ ہے اس کو یہ میری پیسے کو، میرے روپے دولت کو ضائع کر دیں گے، تو لہٰذا بیوقوفوں کو دے دیتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے گھر کی سربراہ عورت کو بنا کر سارا پیسہ اس کے حوالے کر کے اسی کو کاروبار کے لیے چلا دیتے ہیں، وہی بازاروں میں جا کر کاروبار کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، دوسری حدیث ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مرد گھروں میں ٹھہر کر، عورتیں بازاروں میں آ کر مردوں کے شانہ بشانہ آ کر کاروبار کریں گی، تو لہٰذا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے۔ ایسے تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، لہذا ہمیں ان تین کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔